محترم ذمہ داران پیما اور میرے انتہائی محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، بہت محترم میری بہنوں اور بہت پیارے بچوں، یہ آج اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو انسانیت کی خدمت کرنے، انہیں جسمانی امراض سے نجات دلانے کا ذریعہ بنایا ہے، ان میں سے چند خوش قسمت افراد کو اللہ نے اپنے بندوں کی روحانی امراض ختم کرنے کا بھی ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم شفا ہے ان تمام امراض کے لیے جو کسی بھی انسانی معاشرے کو لاگو ہو سکتی ہیں یا اسے لاحق ہو سکتی ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب کہ رب ذوالجلال نے خود اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس کتاب حکیم کے ذریعے سے آپ جہاد کبیر کریں اس کے تمام مخالفین کے ساتھ۔ وہ تمام حضرات، وہ تمام ہماری بہنیں جو اس پورے کار خیر کا حصہ ہیں اور گزشتہ کئی سال سے یہ جو نور کی ایک شمع آپ کراچی میں روشن کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کی اس محنت کا ایک ایک لمحہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اس پورے شہر کراچی کے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شہرگ ہے، اس کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ اس کی نجات اور فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ذریعے پورے پاکستان کو وہ تمام ثمرات عطا کرے کہ جو اللہ نے اپنی اس کتاب پر چلنے والوں کے لیے لکھ دیے ہیں۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، اگر آپ دین اور قافلہ حق کے اس پورے کاروان کو دیکھیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر تمام انبیاء کے ذریعے سے جاری رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ نے ارسال کیا، اس پورے دور میں پہلے دن سے جو ایک کشمکش شروع ہو گئی حق اور باطل کے درمیان، شیطان نے چیلنج کر دیا خالق کائنات کو، پروردگار عالم کو، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن فیکون، کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دو رویے ہیں، اور جو اسی تخلیق آدم کے وقت ہمارے سامنے آ گئے۔ انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان گناہگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان، ہر ابن آدم وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو خطا ہو جانے کے بعد اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ لوٹتا ہے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں اسی تخلیق آدم کے وقت سے لے کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی، سب کچھ اس جنت میں آپ کے لیے ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان نے ورغلایا اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً احساس ہو گیا، اپنے رب کے دربار میں دونوں جھک گئے میاں بیوی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صرف ایک دانہ کھایا ہے، لیکن اسے ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ پروردگار ظلم ہو گیا، کیونکہ ظلم کی مقدار اور اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت وہ اس سے نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہوا، لیکن ظلم کی
اصل شناعت یہ تھی کہ اتنی بڑی ہستی اور خالق کائنات کے حکم کی نافرمانی کر دی. ربنا ظلمنا انفسنا، ایک کردار یہ ہے. دوسری طرف دوسرا کردار، شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کو تخلیق کیا ہے، فقعوا له ساجدین، تمام لوگ اب تمام فرشتے سجدہ کریں. اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ پورا واقعہ قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے، آپ پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے دھتکار دیا اپنی رحمت سے. دوسرا کردار اس وقت سامنے آتا ہے، کہتا ہے ربی بما اغویتنی. اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک راستہ چننا تھا اس سے انکار کر دیا ہے. لیکن جب غلطی اور نافرمانی کر بھی دی ہے تو اس کا سارا وبال اور اس کا سارا الزام نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ کے سر پہ لگا رہا ہے. پر اے اللہ، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا اگر تو مجھے مہلت دے. یہ دو، رحمان اور اس کے بندوں کا کردار، اور حق اور اس کے ماننے والوں کا راستہ، اور دوسری طرف وہ شیطان، یہ دونوں راستے مسلسل پوری انسانی تاریخ میں موجود ہیں. اور آج کی دنیا میں بھی الحمدللہ وہ اہل سعادت پوری دنیا میں موجود ہیں کہ جو اسی قرآن کے پیغام کو، اسی آدمی سرشت کے ساتھ کہ آدم ہیں لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے یہ کتاب نجات، کتاب ہدایت ہمیں عطا کی ہے، آؤ اس کتاب کی طرف تاکہ ہم رب ذوالجلال کی رضا حاصل کر سکیں. شیطان پھر اسی طرح ورغلاتا ہے. لیکن اور پھر خاص طور پہ آپ نے پچھلا جو زمانہ دیکھا، آپ پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی تاریخ کو چھوڑ بھی دیں، گزشتہ صدی کو ہی آپ دیکھیے. گزشتہ صدی کے اوائل میں جب تمام امت مسلمہ ایک بار پھر الا ماشاء اللہ وہ ایک بار پھر استعمار کے چنگل میں پھنس گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بندوں کو یہ توفیق دی کہ وہ اسلامی تحریک کی داغ بیل ڈالیں، دوبارہ سے نشأت ثانیہ کا آغاز کریں، لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلانے کا کام کریں، اور اسی سنت رسول کے مطابق کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے عمل کیا تھا. عالم عرب میں حسن البنا نام کے ایک پرائمری اسکول کے استاد، اور بر صغیر میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ ایک صحافی تھے. وہ تمام چیزیں ان کی آپ کے سامنے ہیں. لیکن اسی تحریک کا اگر آپ جائزہ لیں تو گزشتہ صدی میں بھی مسلسل ان پر ابتلا آئی ہے. آپ 1906 میں حسن البنا پیدا ہوئے، 1949 میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، بلکہ فروری 1949 میں، عملاً 1948 کے آخر میں. تو یہی کوئی 42 سال سے کچھ اوپر کی عمر، اور ایک اتنا بڑا عظیم کام انہوں نے کر دیا کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلائیں اور قرآن کریم کے ذریعے سے بلائیں. ابھی شاید مولانا عطا اللہ صاحب بتا رہے تھے مسنون دعائیں، صبح و شام کے اذکار. حسن البنا شہید نے اپنے کارکنان کے لیے جس چیز کو لازمی قرار دے دیا اس وقت سے لے کے، اور اس وقت سے لازمی قرار دی گئی یہ چیز میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں میں مکمل دعوے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کے آج کے اس دن تک، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ کو مراد ہے اور منظور ہے یہ سفر جاری رہے گا، اسلامی تحریک اور اخوان المسلمون کا ہر ایک کارکن صبح و شام ان اورات کا، قرآنی اور مسنون دعاؤں کا ورد کرتا ہے صبح و شام، اور مسلسل اس کا خود مشاہدہ ہوتا ہے. آپ جب بھی اپنے اخوان کے بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، اگر صبح و شام کا کوئی لمحہ آپ کو ان کے ساتھ ملے گا تو وہ آپ سے کہے گا کہ آؤ اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو اکٹھے آج کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں. المأثورات کے نام سے ایک چھوٹی سی دعا ہے
اور تمام ارکان اور کارکنان وہ صبح و شام یہی دعا کرتے ہیں۔ اسی ماثورات کی اس چھوٹی سی کتاب میں حسن البنا اپنے کارکنان کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھیوں، تمہاری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں طلوع ہونا چاہیے، یہ ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ ہے، صرف تاریخ نہیں ہے، صرف اخوان کی کوئی روایت نہیں ہے، ایک آئینہ بھی ہے۔ کہا کہ میرے ساتھیوں، تمہاری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا طلوع نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تمہاری ملاقات تمہارے رب کی کتاب کے ساتھ نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بات بھی کامل یقین اور دعوے کے ساتھ قسم کھانا عادت نہیں ہے اور اتنا محبوب بھی نہیں ہے، قسم کھا کر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اخوان المسلمون کے 100% نہ صحیح تو 95% سے زائد ارکان اور کارکنان ایسے ہیں کہ جو روزانہ اپنے اللہ کی کتاب سے ملاقات کرتے ہیں۔ صرف تلاوت کرنا مراد نہیں ہے، ملاقات کرنا، کہ جس میں میں اللہ کی کتاب سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے جواب دیتی ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ جب بھی جنت کے ذکر سے گزرتے تو فوراً دل کی دعا لبوں پہ بھی مچل جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں یہ جنت نصیب فرما۔ جب بھی عذاب اور عقاب کی آیات آتی تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے، لرزتے، معافی مانگتے، اللہ سے پناہ چاہتے، اللہ کی کتاب سے ملاقاتیں۔ اور اخوان کے جو طے شدہ نصاب ہے اس کے مطابق اخوان کے ہر رکن کو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنا ہے، گویا کہ ہر مہینے اس نے قرآن کریم مکمل تلاوت کرنا اور اس سے گفتگو کرنا۔ استثناء پھر موجود ہے، اس میں اس طرح سٹرکٹ یہ نہیں ہے اور ریلیکسیشن کے تمام پہلو موجود ہیں کہ مصروفیت کے وقت کتنا اور وقت ہے تو اس سے بھی ایک پارے سے بھی زیادہ، لیکن یہ کم از کم کسی بھائی کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ آج اس نے اللہ کی کتاب ہی سے ملاقات نہیں کی، آج اس نے صبح و شام کے اوراد ہی نہیں پڑھے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام کے لیے کوئی پریزنٹیشن نہیں تیار کر کے لایا، لیکن آپ کے پروگرام کو دیکھ کے مجھے اپنے پاس پڑی ہوئی 2 ویڈیو کلپس دکھائی دیں، تو وہ میں آپ سے چند لمحوں کی ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اخوان اور تحریک کے لوگ اور دیگر اسلامی تحریکات وہ پوری دنیا میں اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی بہتر سے بہتر تلاوت، قرآن کریم حفظ کرنا، اور پھر اس کے کمپٹیشنز، مقابلے عالمی سطح کے۔ یہ ایک کمپٹیشن کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے جو مراکش میں ہوا، وہاں کے ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرح کے بھی بہت سارے کلپس ہیں۔ مجھے آج کے یہاں پروگرام میں پہنچ کے یہ بات یاد آئی، بہت سارے اس کے بھی مثالیں ہیں۔ یہ جس بچے کی تلاوت آپ سنیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معذور ہے۔ اگر یہ نیچے لکھا ہوا ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ ہو تو مجھے یا کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ متن کو سامنے رکھ کے اس کی تلاوت سنتے ہیں تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اپنے اس معذوری کے عالم میں بھی یہ قرآن کریم کا ایسا حافظ ہے، ان کے اساتذہ نے، یہ آپ سن لیجئے ذرا یہ تلاوت آغاز سے اگر آپ شروع کریں۔ صح؟ صح ما شاء اللہ۔ مکمل قرآن اس معذور نے بھی اپنے دل اور ذہن میں محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے استاد پوچھتے ہیں، ذرا پلے کیجئے بھائی۔ مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا، لان هذه الحلقه حلقه ماتعه
وما كنت أظن أن مثل هذه الحلقة يعني الشيخ أن يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن الشيخ محمد تديله كمان؟ طيب أنا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز. ماشي؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استاد کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ آیت قرآن میں ایک سے زیادہ بار آئی ہے. اگر تم 2 جگہیں بتا دو کہ جہاں پہ یہ آیت آئی ہے تو تمہیں ایکسیلنٹ ملے گا. وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ پھر وہی معذور ہے، اور ڈاکٹرز اس کو زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ خلل ہے. ایک لفظ کو بعض اوقات بولنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ اس آیت کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہاں ہے. عايز منك موضعين. سورة ليش؟ يونس. ماشي يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا أنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول اتفضل. سورة الملك. طيب سورة يا سلام. النمل. الله أكبر. اب یہ سورۃ النمل، وہ نمل کا لفظ کس مشقت سے انہوں نے ادا کیا ہے. 2 مقامات پوچھے تھے، انہوں نے 4 مقامات بتائے ہیں. اور یہ ایک ایک لفظ اسی مشقت کے ساتھ بولتا ہے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی بہترین انداز سے تلاوت کرنے والے کو یہ اجر ملے گا، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا ہے، کوشش کر کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اسے اس اچھے قاری سے بھی زیادہ اجر ملے گا، ایک تلاوت کا اور ایک کوشش کا. آگے چلائیے ذرا اسے. اب ان کے استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الملک میں جہاں پہ یہ آیت آئی ہے، جہاں ذرا پڑھ کے سنائیے. فتح اللہ علیہ. یہ تلاوت سننے کے بعد یہ جو اساتذہ ہیں وہ اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اساتذہ صرف مراکش کے نہیں ہیں، مختلف عرب ممالک سے آئے ہوئے ہیں. عالم عرب میں ایک روایت ہے کہ جب کسی کو اپنے سے بڑا ہونے کا اعزاز دینا ہو، اسے محسوس کروانا ہو کہ تم کو میں اپنا بڑا مانتا ہوں، اس کے سر کا بوسہ لیا جاتا ہے. اس پروگرام کے بعد اس معذور طالب علم کا ان تمام اساتذہ نے اٹھ کے سر چوما کہ تم ہمارے بڑے ہو. اور پھر ان اساتذہ نے جو کمنٹس کیے اس معذور حافظ قرآن پر، کہا ان سے نہیں، اس سے نہیں گفتگو کی، حافظ صاحب سے بات نہیں کی، وہ مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. استاد کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس حافظ قرآن کو سننے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کیا عذر پیش کریں گے؟ قرآن کریم سے میرا تعلق اور میری وابستگی، اور پھر آج ہم پوری دنیا میں مسلمانوں پر اور امت پر ٹوٹنے والی قیامت دیکھیں. یہ آپ چھوڑ دیجئے، ایک اور دوسری ویڈیو آپ ذرا لگائیے. کوششیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے سارے شیطان وہ قرآن کریم کی ایک اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ آن کیجیے. قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ترکیہ کے نام سے TRT عربک ایک عرب چینل ترکی نے بھی شروع کیا ہے، اور الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں ہی اس نے خاصا ایک مقام پیدا کر لیا ہے. یہ ایک نیوز آئٹم دے رہا ہے ترکیہ TRT عربک. ترکی جو کہ سیکولر، اب بھی اس وقت بھی کانسٹیٹیوشنلی سیکولر اسٹیٹ ہے، اور اب سے چند ماہ پہلے تک بھی ترکی میں ہماری بہنوں کا سر پہ دوپٹہ یا اسکارف رکھ کے جانا، کسی سرکاری ادارے یا تعلیمی ادارے میں جانا ممکن نہیں تھا، قانوناً منع تھا. ترکی جہاں پہ کبھی عربی زبان میں نماز پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اذان دینے پر پابندی تھی، اللہ تعالیٰ ترکی سے ہمارے لیے جو بہار کے جھونکے عطا کر رہا ہے. اس نیوز آئٹم میں یہ ہے
کہ ترکی میں ایک این جی او نے، چونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ تو سیکولر ہے، اسٹیٹ نہیں کر سکتی ہے، ایک این جی او نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو، 7 ایئرز اولڈ، 7 سال کے بچوں کو نماز کی ترغیب دی جائے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترغیب دو. اور ترغیب کے حوالے سے انہوں نے ایک پوری جو کیمپین شروع کی، اس کا موٹو یہ تھا بلغت السابعۃ من العمر وابدأ الصلاۃ. میں اب 7 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں نماز شروع کرنے لگا ہوں. 7 سال کے ان بچوں کو یہاں پہ ایک پروگرام اس کے لیے کیا گیا. اس میں ان کے لیے ترغیب کی بات ہے نا، پرائز ڈسٹریبیوشن ہے. نماز پڑھنے آؤ گے تو وہاں پہ تمہیں انعام بھی ملے گا. ذرا یہ خبر سنیں. في تركيا بتوزيع الهدايا المختلفة على الأطفال الذين استجابوا لحملة وصلت إلى 7 من عمري وسأبدأ الصلاة. إذ تجمع عدد كبير من الأطفال لأداء الصلاة معا. مسجد الفاتح بإسطنبول يعج بالأطفال الذين استجابوا لحملة وصلت إلى 7 من عمري وسأبدأ الصلاة. أطلقت جمعية الخدمات الدينية في تركيا حملتها التشجيعية لتشجيع الأطفال على الذهاب إلى المساجد وتعويدهم على أداء الصلاة فيها. وبهذا قامت الجمعية بتوزيع هدايا متنوعة وجذابة على الأطفال. أنا أتيت إلى هنا لتأدية الصلاة وللفوز بالهدايا. تهدف الجمعية من خلال هذه الحملة إلى احتضان الأطفال وترغيبهم في الصلاة. كل الأطفال هنا مجذوبون للجواهر المتلألئة، إنهم مستقبل البلاد. لدينا هنا بين 7,000 و8,000 طفل، وهذا ما كنا نطمح إليه. التقى آلاف الأطفال لأداء الصلاة معا تحت قبة واحدة في مثل للتضامن والتوحد للمسلمين. جن حضرات کو موقع ملا ہے، یہ استنبول کی جامع مسجد، شاندار مسجد فاتح، سب سے بڑی مسجد، اور بکان صاحب کی نماز جنازہ بھی یہیں پہ ادا ہوئی. جس این جی او نے یہاں پہ 7 سال کے بچوں کے لیے یہ نماز کا اہتمام کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 7 سے 8 ہزار بچے شریک ہیں. اور یہ ہمارا پورے ملک میں یہ پروگرام ہے کہ ہم 7 سال کے بچوں کو نماز اور اس کی ترغیب اور قرآن کریم اور اس کی تلاوت اور اللہ کی طرف بلانے کا یہ کام شروع کر رہے ہیں. اسی سیکولر اسٹیٹ جہاں پہ آج بھی وہ تمام خرافات موجود ہیں جو انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان نے ایجاد کی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو پہلے دن سے حق اور باطل کی کشمکش شروع ہوئی ہے، آج کی اس دنیا میں بھی وہ اسی طرح موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو جو مواقع عطا کیے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کر رہا ہے. گزشتہ صدی میں یہ ترکی کے مظالم تو پتہ نہیں ہم نے سنے ہیں یا نہیں، لیکن عالم عرب کے مظالم تو شاید ہم سب کے سامنے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. صرف مصر ہی کو اگر آپ دیکھیں، 1949 میں تو حسن البنا کو شہید کر دیا گیا. اور یہاں پہ ضمناً یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے حسن البنا کو بنیادی طور پہ کس جرم میں شہید کیا گیا تھا، کس جرم کی پاداش میں؟ 1949 سے پہلے 1948 میں سرزمین مسجد اقصیٰ کو اسرائیل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور اس کے خلاف سب سے پہلی جو مزاحمت کی تحریک تھی وہ حسن البنا اور اخوان المسلمون اور پھر ان کے لوگوں نے وہاں پہ جا کے، اور اس وقت جو اسرائیل عرب جنگ ہوئی تھی، باقاعدہ نان اخوانی آتھرز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس جنگ میں ہماری باقاعدہ فوجوں سے زیادہ رول وہ اخوان المسلمون کے مجاہدین کا تھا. لیکن پھر اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آغاز ہی میں اس آواز کو بند کر دینا چاہیے، اور 1949 میں انہیں شہید کر دیا. مجھے ابھی یہ جو گزشتہ مئی گزرا ہے، غزہ جانے کی سعادت ملی، تو اسی طرح کا چھوٹا ہال تھا، یہ ذرا بڑا ہے. وزیر اعظم جو منتخب وزیر اعظم ہیں غزہ کے، اسماعیل ہنیہ، ان کے ہاں ظہرانہ تھا، تو چاروں طرف دیوار پہ شہدائے فلسطین کی تصاویر تھیں. درمیان میں جس شہید کی تصویر تھی، دائیں طرف
شیخ احمد یاسین کی تصویر تھی، شیخ احمد یاسین زعیم المجاہدین، اور ان کی بائیں طرف عز الدین القسام ان کی تصویر تھی کہ جنہوں نے آغاز میں، یہ شام کی ایک شخصیت تھے، اس وقت انہوں نے وہاں سے آ کے فلسطین میں جہاد کا آغاز کیا. ان کا اگر مقام آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ حماس فلسطین کی سب سے مرکزی، سب سے مضبوط اسلامی تحریک ہے.